چار مصرع پیش کرتا ہوں مولا عباس کے حوالے سے، سماعت فرمائیں کہ اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا، اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا، یہ جو روبا آہٹ شعر کی پاتے تو کیا ہوتا، یہ جو روبا آہٹ شعر کی پاتے تو کیا ہوتا، جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا، اگر دربار میں عباس آ جاتے تو کیا ہوتا، اگر دربار میں عباس آ جاتے تو کیا ہوتا۔ چار مصرع پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، صفت جس میں نہ ہو کوئی حلالی ہو نہیں سکتا، صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا، چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا۔ اور کسی ملا سے مت پوچھو، نبی اللہ کہتے ہیں علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا، علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا۔ حضرات چار مصرع جناب سیدہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ ان کو غرض نہیں ہے امیر و غریب سے، ان کو غرض نہیں ہے امیر و غریب سے، مجلس کسی کے گھر بھی ہو آتی ہے فاطمہ، مجلس کسی کے گھر بھی ہو آتی ہے فاطمہ، اور کس درجہ خوش نصیب ہے اشک غم حسین، گرتے ہیں آنکھ سے تو اٹھاتی ہے فاطمہ، گرتے ہیں آنکھ سے تو اٹھاتی ہے فاطمہ۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں احسن کاظمی کانپوری صاحب سے کہ آئیں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ جو الفت نبی میں گرفتار ہو گئے، جو الفت نبی میں گرفتار ہو گئے، کوثر کے اور خلد کے حقدار ہو گئے، کوثر کے اور خلد کے حقدار ہو گئے۔ تو جو چاہوں گا ایسن یہ صفت پیغمبر کی الفت کا فیض ہے، ایسن یہ صفت پیغمبر کی الفت کا فیض ہے، عاشق عباس و خلد کے حقدار ہو گئے، عاشق عباس و خلد کے حقدار ہو گئے، جو الفت نبی میں گرفتار ہو گئے۔ نعرہ صلوات۔ وقت کی پابندی دیکھتے ہوئے مطلب تین چار سے تمام آل نبی سے ان کا کوئی رابطہ نہیں، آل نبی سے ان کا کوئی رابطہ نہیں، جو لوگ کائنات میں حق آشنا نہیں، جو لوگ کائنات میں حق آشنا نہیں، اور ذکر غم حسین پہ ہنستا ہے صرف وہ، ذکر غم حسین پہ ہنستا ہے صرف وہ، جس سنگ دل میں آج بھی خوف خدا نہیں، جس سنگ دل میں آج بھی خوف خدا نہیں۔ اور انصاف سے بتائیے حیدر کے لال کا، تو جو طلبگار ہوں خط، انصاف سے بتائیے حیدر کے لال کا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں تذکرہ نہیں، وہ کون سی جگہ ہے جہاں تذکرہ نہیں۔ آخری شعر۔ لغزش نہ آ سکی کبھی پائے حسین میں، لغزش نہ آ سکی کبھی پائے حسین میں، وہ کون سا ستم ہے جو ان پر ہوا نہیں، وہ کون سا ستم ہے
جو ان پر ہوا نہیں. اور مکہ پہ خدمت ہے توجہ کا طلبگار ہوں. میری تمام عمر کا احسن ہے تجزیہ, میری تمام عمر کا احسن ہے تجزیہ, تاج فقط حسین کے غم کا صلہ نہیں, تاج فقط حسین کے غم کا صلہ نہیں. آل نبی سے ان کا کوئی رابطہ نہیں. نعرہ صلوات. میں زاہد لکھنوی صاحب سے گزارش کروں گا بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال میں ایک درود ارشاد کریں. عباس کے عاشق سے خطا ہو نہیں سکتی, عباس کے عاشق سے خطا ہو نہیں سکتی, عباس کے منکر سے وفا ہو نہیں سکتی. عباس کے عاشق سے وفا ہو, عباس کے عاشق سے خطا ہو نہیں سکتی, عباس کے منکر سے وفا ہو نہیں سکتی. یہ فرش صلوات پڑھیں آپ. یہ فرش عزا کیا ہے مصلی ہے ہمارا, یہ فرش عزا کیا ہے مصلی ہے ہمارا, ہم سے تو عبادت یہ قضا ہو نہیں سکتی, ہم سے تو عبادت یہ قضا ہو نہیں سکتی. جیسے کہ برستے ہوئے تیروں میں ہوئی تھی, جیسے کہ برستے ہوئے تیروں میں ہوئی تھی, دنیا میں نماز ایسی ادا ہو نہیں سکتی, دنیا میں نماز ایسی ادا ہو نہیں سکتی. عباس کے پرچم سے جو مس ہو کے نہ جائے, عباس کے پرچم سے جو مس ہو کے نہ جائے, وہ لاکھ چلے باد صبا ہو نہیں سکتی, وہ لاکھ چلے باد صبا ہو نہیں سکتی. جس میں نہیں ہے باب حوائج کا وسیلہ, جس میں نہیں ہے باب حوائج کا وسیلہ, مقبول کوئی ایسی دعا ہو نہیں سکتی, مقبول کوئی ایسی دعا ہو نہیں سکتی. شعر چھوڑے دے رہے ہیں. جنت تو عزاداروں کی خاطر ہی بنی ہے, جنت تو عزاداروں کی خاطر ہی بنی ہے, شبیر کے دشمن کو عطا ہو نہیں سکتی, شبیر کے دشمن کو عطا ہو نہیں سکتی, شبیر کے دشمن کو عطا ہو نہیں سکتی. ظالم کی محبت میں گرفتار ہے جو قوم, ظالم کی محبت میں گرفتار ہے جو قوم, وہ قید تبرا سے رہا ہو نہیں سکتی, وہ قید تبرا سے رہا, دو شعر آخری, وہ قید تبرا سے رہا ہو نہیں سکتی. یوں تو متبرک ہے بہت خاک نجف بھی, یوں تو متبرک ہے بہت خاک نجف بھی, وہ خاک مگر خاک شفا ہو نہیں سکتی, وہ خاک مگر خاک شفا ہو نہیں سکتی. آخری شعر. ہر گام پہ فتووں کو فنا ہو نہیں سکتا, ہر گام پہ فتووں کو فنا ہو. صلوات پڑھیں آپ. مفتے کا شعر سماعت ہو رہا ہے. مجلس کے تبرک کا جو ہے ذائقہ زاہد, مجلس کے تبرک کا جو ہے ذائقہ زاہد, ایسی کوئی محبوب غذا ہو نہیں سکتی. اب میں شاعر اہل بیت جناب عزادار اعظمی صاحب سے گزارش کروں آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. ایک قطع بلکہ دو قطع مرحوم کے لیے. جیسا کہ میں نے ان کو دیکھا جب سے ہم یہاں آ کے رہے, ہر کام میں بہت آگے آگے رہتے تھے, خاص طور سے ماتم مجلس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے مرحوم. میں اسی کے مد نظر ایک 4 مصرے ملاحظہ کیے گا. ایک اور نعرہ صلوات کا سہارا. سجدہ خالق سے الفت تھی بہت غم خار کو, سجدہ خالق سے الفت تھی بہت
غم خار کو ماتم شے سے محبت تھی بہت غم خار کو ماتم شے سے محبت تھی بہت غم خار کو ایک نشان سجدے کا ایک سینے پا ماتم کا نشان اور لے گئے جس کی ضرورت تھی بہت غم خار کو لے گئے جس کی بہت لے گئے جس کی ضرورت تھی بہت غم خار کو. یہ بھی ایک قطع ملاحظہ کیے گا مرحومی کے لیے ہے. عشق حیدر اور عذاب ایک نعرے صلوات ابھی یاد نہیں آیا دوسرا قطع سنیے. یہ قطع ملاحظہ کی بھی یاد نہیں پڑا مجھے. مجھے یقین ہے عزمی مدد کو زیر لاحد رسول پاک کے پیارے نواسے آتے ہیں. انصار بھائی تیسرا اور چوتھا مصرع ملاحظہ کیے گا. رسول پاک کے پیارے نواسے آتے ہیں اور قریب کرب و بلا نے ہمیں امیر کیا. کفل بھی آتے ہیں تو کربلا سے کیا کہنے. واہ 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 واہ. آئیے تشریف. ملاحظہ کیے تھے کہ شاید یاد آ گیا ہو. ملاحظہ کیے تھے عشق حیدر اور رضا داری کی خدمت نے اسے اور مستحق جس کا تھا اس توقیر تک پہنچا دیا. تیسرا چوتھا مصرع خاص توجہ وقار صاحب ملاحظہ کیے گا. مستحق جس کا تھا اس توقیر تک پہنچا دیا. پاک و پاکیزہ عقیدے کا مسافر تھا وہ شخص. اس عقیدے نے اسے شبیر تک پہنچا دیا. اس عقیدے نے اسے شبیر تک پہنچا. اب میں زہیر بارہ وقفی صاحب سے گزارش کروں گا آئیں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد کریں. جس کے سینے پر غم شہ کا ہے قرآن رقم. جس کے سینے پہ غم شہ کا ہے قرآن رقم. آخرت میں بھی اسی
انسان کی عزت ہوگی آخرت میں بھی، اس انسان کی عزت ہوگی اور اس حقیقت سے بھی آگاہ تھے عاشق عباس کہ موت آئے گی تو حیدر کی زیارت ہوگی، موت آئے گی تو حیدر کی زیارت ہوگی۔ درود پڑھو محمد وعلی زہیر ایسی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، زہیر ایسی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اجل کا وقت جو بھی ہے نہیں ممکن وہ ٹل جائے، علی کے چاہنے والوں کو یوں ہی موت آتی ہے کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے، کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ کہ ہمیشہ سے یہ سنتا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں لحد میں جا کے تاریکی ہر انسان کو ستاتی ہے، اور کچھ ایسی بھی دعا تعلیم کی ہے ہم کو عابد نے، یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے، یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے۔ کیسے انسان ہیں جو موت سے گھبراتے ہیں، کیسے انسان ہیں جو موت سے گھبراتے ہیں، موت کا نام جو سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، اہل حق موت کی اس دن سے دعا کرتے ہیں، قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آتے ہیں، قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آتے ہیں، اور آخری سمجھ پر میں نے یہ بھی کہ بسا رہتا ہے اس کی آنکھ میں ڈر موت کا ہر دم، بسا رہتا ہے اس کی آنکھ میں ڈر موت کا ہر دم، بشر کی زندگی کا کارواں جب آگے
نکلتا ہے علی کے چاہنے والوں کو ڈر ہو موت کا کیوں کر علی کا نام سن کر موت کا خود دم نکلتا ہے۔ اب میں ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب وقار سلطان پوری صاحب قبلہ و کعبہ سے گزارش کروائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ ذرا سب سے پہلے تو میں عاشق بھائی کے پورے خانوادے ان کے تمام اعزاء و اقربا کی خدمت میں ہم لوگ تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ایک مرد مومن اور بہت ہی مولائی شخص ہمارے درمیان نہیں رہا، ہم لوگ بہت افسوس ہے اس بات کا۔ خداوند عالم انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ یقین مانیے اچانک یہ حادثہ بہت ہی تکلیف دہ ہوا۔ ہم لوگوں سے بھی بہت ہی والہانہ طور پہ محبت تھی ان کو، بے پناہ محبت تھی، جہاں بھی مل جاتے تھے بہت ہی عقیدت سے اور بہت ہی بے لوث ملتے تھے وہ۔ اور میں ان کے لیے کیا الفاظ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں تعزیت و تسلیت کے۔ بہرحال ذکر اہل بیت اور مصائب کربلا ہی ہمارے غم کا مداوا ہے، لہٰذا ہم ان کے پسماندگان، ان کے بچوں سے یہی کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب ان کے لیے کریں۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں بآواز بلند، اللہم صلی بہت ہی اختصار سے چند اشعار تاکہ مرحوم کی روح شاد ہو جائے۔ ملاحظہ فرمائیں 4 مصرے جو ان کو میں نے محفل میں پڑھے تھے، مرحوم کو بہت عزیز تھے، میں پیش کر دوں۔ ملاحظہ فرمائیں جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں، بڑے بھائی جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں، جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں۔ آئینہ دیکھ ذرا عشق علی کے دشمن، آئینہ دیکھ ذرا عشق علی کے دشمن، دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں، میں اپنے انہی 4 مصروں کے ساتھ مولانا واسق صاحب قبلہ سے گزارش کروں کہ وہ آگے تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مطلع اور 2 شعر، 2-3 شعر بس جلدی جلدی آپ حضرات خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی حوصلہ افزائی آپ کی چاہتے ہیں، شہزادی کے حوالے سے مطلع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں، قبلہ خاص طور پر نیتا جی، سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے
زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں، ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں. صرف 2-3 شعر ہے، جلدی جلدی بلا دیجیے. ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں. ہمارا کوئی کام شہزادی کے بغیر نہیں ہوتا. ملاحظہ فرمائے شعر کہ مشورہ کئی لیا کہتے ہیں خدا سے ہم لوگ، مشورہ کئی لیا کہتے ہیں خدا سے ہم لوگ، تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں، تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں. یہ بھی شعر دیکھیے جو حالات ہیں، جو شیعان حیدر کرار کی ایک تاریخ رہی ہے، اس کے پس منظر میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمایا صاحبان نظر تشریف فرمایا، قبلہ کعبہ ہے. ملاحظہ فرمایا تاریخ کے اوپر پوری نظر ہوگی. ملاحظہ کریں بطور خاص کہ ہم کو دیواروں میں چنوانے کی کوشش نہ کرو. خاص طور ہم کو دیواروں میں چنوانے کی کوشش نہ کرو. ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں، ہم تو کعبے میں بھی گنجائش رکھتے ہیں، ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں. یہ بھی ملاحظہ کریں بطور خاص صاحبان نظر تشریف فرمائے. دیکھیے گا ایک لفظ ہے، ملاحظہ فرمائے کہ در شبیر پا جس روز سے سر چھوڑایا. صاحب خاص ہو بطور در شبیر پا جس روز سے سر چھوڑایا، سارے افلاک میرے پاؤں پہ سر رکھتے ہیں، سارے افلاک میرے پاؤں پہ سر رکھتے ہیں. سارے افلاک میرے پاؤں پہ سر رکھتے ہیں. در شبیر پا جس روز سے سر چھوڑایا، سارے افلاک میرے پاؤں پہ سر رکھتے ہیں، سارے افلاک میرے پاؤں پہ سر رکھتے ہیں. صرف 2 شعر کی زحمت ہے اور آپ ملاحظہ کریں کہ تیغ ہے، قبلہ دیکھیے گا خاص طور سے کہ تیغ ہے دئی
قسم خطبہ زینب کی قسم تیگ ہے دئی کی قسم خطبہ زینب کی قسم ہم ہر ایک دور کے شجرے پر نظر رکھتے ہیں ہر ایک دور کے شجرے پر نظر رکھتے ہیں ہم ہر ایک دور کے شجرے پر نظر رکھتے ہیں۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، چھوٹے حضرت کے حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں، پڑھی لکھی شخصیت تشریف فرمائیں، ملاحظہ فرمائیے گا جناب عباس کے نام کی کیا ہیبت ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ لفظ عباس کی ہیبت ہے لغت پہ قبلہ خاص کہ لفظ عباس صاحبان نظر تشریف فرمائیں، ملاحظہ کیجئے گا تحفہ پیش کر کہ لفظ عباس کی ہیبت ہے لغت پہ ظاہر زیر رکھتے نہیں حرفوں پر زبر رکھتے لفظ عباس کی ہیبت ہے لغت پہ ظاہر زیر رکھتے نہیں حرفوں پر زبر رکھتے ہیں۔ شاعر اہل بیت کا کیا مرتبہ ہے یہ ملاحظہ فرمائیے گا، تمام شعراء کی جانب سے یہ مقطع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار ایک ہی بیت پہ ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں ایک ہی بیت پہ ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مقدم
نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات محمد وعلى محترم سامعین کرام، علماء ذوی الاحترام اور عزاداران سرکار سید الشہداء، مجلس شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے تو علماء کرام اور بزرگوں کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ مجلس میں خطاب علماء نہیں ہے، میں اپنے بھائیوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ علماء تو یہ بزرگ تو مرحوم کے رغبت میں محبت میں یہاں حاضر ہو گئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اور معذرت کے ساتھ بہرحال میں یہ جملہ شروع میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آگے کوئی پریشانی نہ ہو۔ علماء بہرحال یہی میں امید رکھتا ہوں کہ غلطی ہوگی تو مجلس کے بعد مجھے متوجہ کریں۔ علماء سے بھی یہ گزارش ہے، بزرگوں سے، باقی خطاب اپنے بھائیوں سے ہے، انشاءاللہ اس کو میں جاری کرنے جا رہا ہوں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اذان محترم قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز وہ افراد کے جو اللہ کی راہ میں مرے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، ان کو میت شمار نہ کرنا، ان کو مردہ شمار نہ کرنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ حیات رکھتے ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ عزیزوں، ویسے تو قرآن کریم کی ایک آیت، ایک جملہ، ایک لفظ، ایک حرف قابل غور ہے، جس میں ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک حرف، چونکہ حرف فقط قرآن ہی ایک ایسا مجموعہ کلام ہے کہ جہاں پر حرف بھی اپنی جگہ پر ایک حیثیت رکھتا ہے، ورنہ قرآن کے علاوہ اگر کوئی بھی کلام ہو تو جب تک کہ حرف کسی دوسرے حرف سے ملتا نہیں ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ فقط معجزہ قرآنی ہے کہ اگر ایک حرف بھی ہے تو وہ فقط وجود ہی نہیں رکھتا ہے بلکہ اپنے اندر ایک معنی کا سمندر رکھتا ہے۔ حرف تو عزیزوں ایک چیز، بہرحال نہ وقت ہمارے پاس ہے نہ آپ حضرات کے پاس ہے، بہرحال یہ تو ایک اچھی بات ہوئی، اگرچہ آپ لوگ کافی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ میرے ساتھ ایک کرم ہوا کہ میں نماز پڑھ کر کے آیا، لہذا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی فکر ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو جانا ہے۔ اذان محترم، ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، اعلان ہو رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں موت ہرگز تصور نہ کرنا، وہ زندہ ہیں۔
وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے۔ عزیزوں، آپ حضرات کی خدمت میں بہرحال یہ چیز میں پہلے عرض کرتا چلوں، یہاں پہ جتنے افراد بیٹھے ہیں سبھی واقف و آشنا ہیں کہ مرحوم جن کا انتقال ہوا، جن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کے دو نام تھے، عاشق عباس اور غمخوار صاحب، ہے نا؟ بس انہی دونوں لفظوں کے درمیان گفتگو کروں گا، تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، آپ ہمارا ساتھ دیے گا۔ عزیزوں، یہ جو پہلا نام ان کا تھا عاشق عباس، یہ جب لفظ عاشق مشتق ہوتا ہے، بنتا ہے مصدر عشق سے، تو ظاہراً تین جو ہمارے درمیان رائج ہیں، تین لفظ نکلتے ہیں، عشق، عاشق اور معشوق، ہے نا عزیزوں؟ عشق، عاشق اور معشوق، اسی سے تھوڑا سملر ایک لفظ ہے کہ جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، محبت، ایک محبت کرنے والا ہوتا ہے اور ایک جس سے محبت کی جا رہی ہے، وہ جس کو ہم محب کہتے ہیں محبت کرنے والا، اور محبوب کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اور عزیزو، ان دونوں کے درمیان فرق بہرحال ہے، کیونکہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں جیسے جیسے مفہوم بدلتا ہے، معنی بدلتا ہے، مراحل بدلتے ہیں، منزل بدلتی ہے، لفظ بدلتے جاتے ہیں، الفاظ بدلتے جاتے ہیں، ہے نا عزیزوں؟ اب جب ہم لفظ محبت کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف لفظ عشق، دو چیزیں ہیں عزیزوں۔ عشق کے مقابلے یہ محبت بہت محدود ہے، عشق کے مقابلے میں محبت بہت محدود ہے۔ خداوند عالم نے اپنے جو محبت کے 100 درجے بیان کیے کہ جو خدا کے نزدیک، اس میں سے اللہ نے محبت کا ایک درجہ، وہ توجہ چاہتا ہوں، محبت کا ایک درجہ دنیا میں لوگوں کے درمیان تقسیم کیا، اور اس میں سب سے زیادہ جو حصہ ملا وہ ماں کو ملا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کس کو؟ ماں کو ملا۔ لیکن عزیزوں، جب محبت پر غور کیا اور عشق کے معنی میں غور کیا، توجہ کی، تو پتہ یہ چلا کہ دونوں کے درمیان ایک جو سب سے بڑا فرق نظر آتا ہے وہ یہ ہے، اور باقی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی روشنی میں بھی، کہ عزیزوں، محبت جب پائی جاتی ہے تو محبت کا ایک دوسری طرف لازمہ حسد اور جلن بھی ہوتا ہے۔ محبت کا لازمہ حسد اور جلن بھی ہوتا ہے، لیکن عشق میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ میں بھی واضح کروں گا حضرات کی خدمت میں، یہ چیز عشق میں نہیں پائی جاتی۔ عشق کا لازمہ فقط عشق ہے، عشق کا لازمہ فقط عشق ہے۔ محبت کا لازمہ کہیں نہ کہیں جا کر کے جلن پر ختم ہوتا ہے۔ سامنے کی مثال دے رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ جو سب کے یہاں پائی جاتی ہے۔ بہرحال اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تہذیب کے دائرے میں اس کو اپنے اندر پوشیدہ رکھتے ہیں، لیکن بہرحال عزیزوں طے شدہ چیز ہے کہ اگر کوئی ایک انسان ہے جو محب ہے، دوسرا انسان ہے جو محبوب ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، تو جب انسان کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ صنف مقابل ہو یا ایک ہی صنف کا ہو، دونوں میں دو دوست ہیں، دونوں لڑکے آپس میں دوستی ہے، بہت محبت ہے دونوں کے درمیان، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں۔ اب کسی مرحلے پر آ کر کے ان دو دوستوں کے درمیان ایک تیسرا دوست داخل ہو گیا،
اب جو اس کا محبوب دوست تھا وہ اس کو وقت کم دینے لگا اور اس سے ملاقات کرنے لگا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہ انسان کہ جو چاہنے والا تھا اپنے دوست کو، اس انسان سے جو ابھی نیا نیا داخل ہوا ہے، اس سے محبت کی بنیاد کے اوپر لازمہ یہ ہے کہ وہ جلن کرنے لگے گا، حسد کرنے لگے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں ان سے زیادہ محترم، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو نہ پڑی جائے، یہ ایک فطری چیزیں ہیں جو بہرحال مثال کے طور پر بیان کی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی، لڑکا بے انتہا اپنی اس محبوبہ سے محبت کرتا ہے، ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوگا آپ جانتے ہیں؟ جہاں وہ لڑکی کسی دوسرے نامحرم مرد سے، اگرچہ نامحرم تو یہ بھی ہے شرعاً، یہ بھی غلط ہے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن میں محبت کی بات کر رہا ہوں حضرات سے، کہ جہاں وہ لڑکا اس لڑکی سے محبت کرنا شروع کرتا ہے اور محبت میں جتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر جلن اور حسد کا مادہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے، اس بات کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ کسی اور سے گفتگو کرے، کسی اور سے بات چیت کرے، کسی اور سے ملاقات کرے، کسی اور سے میل ملاقات رکھے، بلکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ فقط اسی سے ملے، اسی سے بات چیت کرے، کسی اور سے نہ ملے۔ اور عزیزوں یہ کبھی کبھی یہ جلن اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اتنی پہنچ جاتی ہے یہ حسد و جلن کہ انسان قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزوں یہ محبت ہے اور محبت کا لازمہ ہے، لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا عشق میں ایسا نہیں ہوتا ہے، عشق اتنی بلندی کا نام ہے، اتنی پاک و پاکیزے محبت کا نام ہے، اس بلند پائے کا نام ہے کہ جہاں پر اگر کوئی عاشق ہوتا ہے اور اس کا کوئی معشوق ہوتا ہے تو عشق میں عشق کا لازمہ جلن اور حسد نہیں ہوتی، بلکہ اس کا لازمہ فقط عشق ہوتا ہے۔ لہذا کہا گیا، علماء نے کہا، معصومین نے کہا کہ عشق فقط خدا سے ہو سکتا ہے، عشق بندے سے نہیں ہو سکتا۔ عشق فقط خدا سے ہو سکتا ہے، عشق بندے سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بندے کی دوسرے بندے کے درمیان محبت تو ہو سکتی ہے، عشق نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں عزیزوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عشق اس منزل کا نام ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد انسان حسد اور جلن نہیں کرتا ہے، بلکہ جب معشوق کی طرف نگاہ کرتا ہے اور اس معشوق کا کوئی ایک اور عاشق نظر آتا ہے تو اس عاشق سے جلن نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس عاشق سے بھی عاشقی ہو جاتی ہے، عاشقی ہو جاتی ہے۔ اور عزیزان محترم محبت میں جب محبت بڑھتی ہے تو جلن بھی بڑھتی ہے، جتنی محبت پیک پر جاتی ہے اتنی جلن پیک پر جاتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ جلن اتنا اثر پیدا کر دیتی ہے کہ وہ انسان کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزوں محبت کی بنیاد پر کبھی کبھی انسان قاتل بن جاتا ہے، لیکن جب عشق ہوتا ہے تو دوسرے عاشق کے لیے انسان قاتل نہیں بنتا بلکہ مقتول بن جاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ وہ مقتول بن جاتا ہے، نہیں تم اس کو نہ قتل کرو۔ کیوں عزیزان محترم؟ اور یاد رکھیے گا میں نے کیا کہا کہ عشق خدا سے ہوتا ہے۔ خدا سے کیوں ہوتا ہے؟ خدا سے اس لیے ہوتا ہے کہ خدا کے یہاں وہ صفات پائی جاتی ہیں کہ جو صفات اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ محبت بندوں سے کرو، عشق خدا سے کرو۔ لیکن عزیزان محترم جب یہ حد بندی خدا تک پہنچی اور خدا سے عشق کی وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ خدا سے عشق اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ خدا کے یہاں وہ صفات پائی جاتی ہیں جو خدا سے عشق کرنے پر مجبور کرتی ہیں، تو سوچو عزیزوں اگر وہی صفات کہیں اور پائی جانے لگے تو مسئلہ یہ ہوا کہ بے عشق خدا کی ذات سے منتقل ہو کے ان ہستیوں تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر صفات خدا پائی جا رہی ہو۔
جب عشق کی منزل ہوتی ہے تو عزیزوں یاد رکھیے گا، میں نے کیا کہا، محبت کا لازمہ کبھی قاتل بننے کو تیار کرتا ہے، اور عشق کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ انسان قاتل نہیں بنتا ہے بلکہ مقتول بننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، تاریخ آپ کے سامنے ہے، ایک وقت وہ بھی ہوتا تھا کہ جب امام حسین کی زیارت کے لیے انسان جاتا تھا، عشق حسین میں جا رہا ہے، عشق سرکار سید الشہداء میں جا رہا ہے، ایک عاشق جا رہا ہے اپنے عاشق کے معشوق سے ملاقات کرنے کے لیے۔ عزیزو ایک مرحلہ وہاں پر پہنچا، دو بھائی ہیں، دو دوست ہیں، پابندی لگی ہوئی ہے عزیزو، پابندی لگی ہوئی ہے کہ حسین کی زیارت کے لیے اگر دو جا رہے ہیں تو اس میں سے ایک جائے گا، ایک قربانی دے گا۔ تو عزیزو یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ عشق کا لازمہ قاتل نہیں بناتا ہے بلکہ مقتول بناتا ہے۔ عزیزو قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اب دونوں آپس میں لڑتے ہیں، نہیں میں قتل ہوں گا، تم زیارت کو جاؤ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہی تو فرق ہے، اسی لیے کہتا ہوں عزیزوں، اہل بیت سے محبت نہ کرو، اہل بیت سے کبھی عشق کر کے تو دیکھو، قسم خدا کی بڑا مزہ آتا ہے، قسم خدا کی بڑا مزہ آتا ہے۔ اہل بیت سے جب انسان عشق کرتا ہے تو عزیزوں، جو اہل بیت کا معشوق ہو اس سے انسان کیسے عشق کرے گا۔ ہم 2 مہینے 8 دن حسین کا ذکر کرتے ہیں، حسین سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ذکر کرتے ہیں، اور تقریباً اکثر مجالس میں امام حسین کے آخری سجدے کو بھی یاد کرتے ہیں۔ یقین جانیے عزیزوں، پوری دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، بلکہ انسان گر نہیں سکتا ہے، انسان عدد کو شمار نہیں کر سکتا، اتنے سجدے کیے جاتے ہیں اس زمین پر، لیکن قسم خدا کی ایسا سجدہ کوئی نظر نہ آیا کہ جس میں عشق اپنی آخری حدوں پر پہنچ کر کے، بلکہ عشق اپنے کمال پر پہنچ کر کے اس طرح سے آواز دے رہا ہو، پروردگار ہم نے تیرے عشق میں سب کچھ قربان کر دیا، تو نے جو مانگا ہم نے قربان کیا، اصحاب کی قربانی مانگی ہم نے دی، میرے چاہنے والوں کی قربانی مانگی ہم نے دی، میرے احباب کی قربانی مانگی ہم نے دی، میرے اولاد کی قربانی مانگی ہم نے دی، بھتیجوں کی قربانی مانگی ہم نے دی، تمام قربانیاں ہم دیتے چلے گئے۔ پروردگار ایک وہ بھی مرحلہ آیا کہ جب ہم نے اپنے جوان لال علی اکبر کی قربانی دی، لیکن مالک ہم تیرے عشق میں تھے لہذا قربانی دیتے چلے گئے۔ پروردگار اب یہ حسین کا جو تیرا عاشق ہے، پروردگار ہم تیری راہ میں یہ آخری قربانی پیش کر رہے ہیں، پروردگار اپنے اس عاشق کی قربانی کو قبول کر لو۔ قسم خدا کی عزیزو، خداوند عالم دیکھ رہا تھا اور اس نے پوری دنیا میں اعلان کر دیا کہ سجدہ حسین کی ایسا سرزمین پر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ قربانی اور وہ عشق، عزیزان محترم، تو عشق میں جب انسان حسین سے عشق کیجئے، امام حسین سے عشق کیجئے، امام حسین سے جب آپ عشق کریں گے تو یاد رکھیے گا عزیزو، انسان حسین کے اس معشوق کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے گا کہ جس کے لیے حسین نے صرف اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے پورے گھر والوں کی زندگی وقف کر دی۔ یہ عشق کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ عشق کی منزل ہوتی ہے۔ عزیزوں، میں اپنے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ جو مرحوم کے 2 نام ہیں اس کو بالکل مجلس کے آخر میں اس چیز کو ریلیٹ کروں گا، اس کو نسبت دوں گا، تھوڑی دیر آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ بہرحال گھڑی کے پر میری نظر ہے، زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، لیکن اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے
اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے ساتھ کچھ مادی اور دنیاوی رشتے لے کر کے آتا ہے، مادی تعلقات لے کر کے آتا ہے۔ ماں باپ کا بیٹا ہوتا ہے، اب یہ آیا ہے، ماں باپ کا بیٹا ہے، چچا کا بھتیجا ہے، ماموں کا بھانجا ہے، ہو سکتا ہے بہن کا بھائی ہو، بھائی کا بھائی ہو، یہ رشتے لے کر کے آیا۔ یہ وہ رشتے ہیں جو انسان جیسے ہی پیدا ہوا وہ رشتے لے کر کے آئے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں۔ اس کے بعد جیسے جیسے انسان اپنی عمر کی ترقی کی طرف بڑھتا ہے، عمر اس کی بڑھتی ہے، اب کچھ ایسے رشتے ہیں جو رشتے پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ کچھ رشتے لے کر کے آیا تھا، کچھ رشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا؟ دوست بنے۔ میں الفاظ کو بہت مختصر کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ دوست بنے اور مرحلہ آگے بڑھا، استاد کا شاگرد بنا اور مرحلہ آگے بڑھا، شاگرد کا استاد بنا اور مرحلہ آگے بڑھا۔ کہیں پر وہ ملازم ہے، اس کے اوپر کوئی حاکم ہے، کہیں پر وہ حاکم ہے، اس کے انڈر میں، اس کے ذیل میں کچھ ملازمین ہیں۔ بہرحال یہ عزیز و مختلف رشتے انسان کے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ جس وطن سے تعلق رکھتا ہے وہاں سے اس کا رشتہ، جس شہر سے تعلق رکھتا ہے اس شہر سے اس کا رشتہ، جس ملک سے تعلق رکھتا ہے اس ملک سے اس کا رشتہ، جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس خاندان سے اس کا رشتہ، جس قبیلے سے اس تعلق رکھتا ہے اس قبیلے سے اس کا رشتہ۔ عزیزو، بات بہت جلدی سمیٹنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کچھ رشتے ہیں کہ جو انسان بنا رہا ہے اور اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، ایک چیز اور ہے ساتھ میں کہ یہ رشتے اپنے مقام پر ہیں، اور ان رشتوں کی ویلیو تبھی تک ہوتی ہے جب تک کہ وہ کمال تک نہ پہنچے، جب تک کہ وہ غیر عام نہ ہو، جب تک کہ وہ ایک بہت بڑے عہدے پر نہ پہنچے۔ لیکن جہاں وہ ایک بہت بڑے عہدے پر پہنچ گیا تب یہ رشتے وجود تو رکھتے ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ رشتے موجود تو رہتے ہیں، لیکن یہ رشتے پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ رشتے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ باقی وہ جو کمال پر پہنچا ہے، جس عہدے پر پہنچا ہے، جس منصب پر پہنچا ہے، وہ اہم ہوتا ہے، وہ کمال اہم ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک انسان ہے جو ڈاکٹر بن گیا، اب وہ اپنے ماں کا بیٹا ضرور ہے، اپنے باپ کا بیٹا ضرور ہے، اپنے خاندان کا ضرور ہے، اپنے قبیلے کا ضرور ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے بلند ہو کر کے دیکھا جائے تو اب وہ قوم کی ملکیت ہو گیا ہے، وہ ڈاکٹر ہو گیا، خاندان سے اوپر پہنچ گیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں۔ انسان ایک عالم دین پہ، چلیے مختصر کرتا ہوں بات کو، وضاحت نہیں کروں گا۔ عالم دین ایک عام انسان ہے، وہ باہر کھڑا ہو کر کے میدان میں اس کی زبان سے گالی نکل گئی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کسی نے دھیان ہی نہیں دیا، بزرگ بھی کھڑے تھے، دوست بھی کھڑے تھے، سب کھڑے تھے، کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ لیکن اسی مقام پر وہیں پر ایک عالم دین گالی دے دے زبان سے، ایک عالم کی زبان سے گالی نکل جائے، آپ کیا کریں گے؟ وہاں جو بھی ہوگا، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، فوراً مولانا پہ اعتراض کر دے گا۔ آپ نے گالی کیسے بکی؟ کیسے گالی بکی؟ کہے عجیب آدمی ہو، ابھی وہ گالی بک رہا تھا، تم نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے گالی بکی تو تم ہم سے اتنے چھوٹے ہو؟ اس نے تو بزرگوں کے سامنے گالی بکی، بزرگوں نے بھی کچھ نہیں کہا، اور تم ہم سے اتنے چھوٹے ہو، تم اعتراض کر رہے ہو۔ تو عزیزوں، ہر انسان یہی کہے گا۔ وہ پلٹ کر کے جواب دیکھا کہ دیکھیے، وہ الگ منزل رکھتے ہیں، آپ الگ منزل رکھتے ہیں۔ وہ گالی بکے، چوری کرے، جوا کھیلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہیں بک سکتے۔ کہا کیوں؟ جس طرح سے اس کے ماں باپ ہیں، میرے بھی ہیں، جس طرح سے اس کا خاندان ہے، میرا بھی ہے،
جس طرح سے اس کا قبیلہ ہے میرا بھی ہے، جس طرح سے اس کے رشتہ دار ہیں میرے بھی ہیں، جس طرح سے وہ اس محلے میں رہتا ہے میں بھی رہتا ہوں، کہ ساری چیزیں اپنے مقام پر، لیکن چونکہ وہ اس مقام پر نہیں پہنچا کہ جہاں پر آپ پہنچ گئے ہیں، لہذا وہ گالی بک کے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نہیں بک سکتے کیونکہ آپ عالم ہیں، وہ عالم نہیں ہے، آپ کے کندھوں پر قوم کی ذمہ داری ہے، آپ کا وجود اب آپ کا نہیں ہے بلکہ قوم کا ہے، اب آپ نکل نہیں سکتے ہیں، وہ نکل سکتا ہے، آپ نہیں نکل سکتے۔ تو عزیزان محترم یہی تو مرحلہ ہے کہ جب انسان اس کمال پر پہنچ جائے کہ جب خود اس کے خاندان والے بھی اس پر اختیار نہ رکھتے ہوں بلکہ وہ قوم کی ملکیت بن جائے۔ عزیزو ذرا سوچئے، اب سمجھ میں آیا جو خداوند عالم نے قرآن کریم میں کہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول ہے وہ۔ عزیزو جب ہم نے آپ حضرات کے سامنے یہ مقدمہ بیان کیا کہ انسان کا خاندان اپنے مقام پر، لیکن جب کمال پر پہنچتا ہے تو اس کمال پر پہنچنے کے بعد انسان اپنے خاندان کی ملکیت نہیں ہوتی ہے بلکہ قوم کی ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم حضور اکرم کو اگر پہچاننا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے، یہ نہ دیکھو کہ وہ عربی ہیں یا ہاشمی ہیں، نہیں، یہ تو طے ہے کہ چونکہ مکے میں پیدا ہوئے لہذا مکی ہیں، مدینے میں کو اپنا وطن بنائے لہذا مدنی ہے، زبان ان کی عربی تھی لہذا وہ عربی ہیں، ہاشمی خاندان سے تھے لہذا ہاشمی۔ لیکن عزیزوں ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام رشتوں کے باوجود عزیزان محترم یہ تمام چیزیں اپنے مقام پر ہیں۔ محمد مصطفیٰ مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن عزیزوں جو انسان محمد مصطفیٰ کو ان چیزوں میں ٹٹولے گا تو محمد کبھی نہ مل سکیں گے، بلکہ بعض لوگ تو اور آگے بڑھے، انہوں نے محمد مصطفیٰ کو کبھی زلفوں میں ڈھونڈا، کبھی خد و گال میں ڈھونڈا۔ میں ان سے یہی کہوں گا محمد مصطفیٰ نہ زلفوں میں ملیں گے، محمد مصطفیٰ نہ خد و گال میں ملیں گے، محمد مصطفیٰ نہ لباس میں ملیں گے۔ محمد مصطفیٰ کو ڈھونڈنا ہو تو کہیں نہ ڈھونڈو، قرآن کے پاس آ جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ فقط رسول ہیں، محمد فقط رسول ہیں، محمد کے پاس رسالت کا عہدہ ہے، محمد فقط رسول ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عزیزان محترم تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں آنے کے بعد جب انسان پہنچ جاتا ہے، بس میں اپنی آخری منزل پر آ رہا ہوں، جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اپنے کمال سے پہچانا جاتا ہے، اپنی عظمت سے پہچانا جاتا ہے، اپنی فضیلت سے پہچانا جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کو قرآن نے خاندان سے نہیں پہچنوایا، قبیلے سے نہیں پہچنوایا، ملک سے نہیں پہچنوایا، عبد المطلب کے پوتے ہونے کی حیثیت سے نہیں پہچنوایا، عبداللہ کے فرزند ہونے کی حیثیت سے نہیں پہچنوایا۔ یہ تمام رشتے تو اپنے مقام پر ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کو خدا اگر پہچنوا رہا ہے تو کمال رسالت کی بنیاد پر پہچنوا رہا ہے۔ اسی طرح سے عزیزوں آئیے امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسین کو آپ کیسے پہچانتے ہیں بتائیے؟ کیا امام حسین کو خاندان کی بنیاد کے اوپر ہے؟ ان کا خاندان تو سب سے افضل ہے، ان کا نسب تو سب سے بہتر، پوری دنیا میں ان کے نسب جیسا کوئی نسب ہی نہیں ہے، امام حسین جیسا نسب کسی کا نہیں، تمام چیز سے۔ لیکن اگر آپ امام حسین کو خاندان سے پہچانیے گا تو حسین تک نہیں پہنچیں گے۔ حسین کو پہچاننا ہے تو حسین کے اس کمال کو پہچانیے کہ جہاں پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے
کہ کسی نے کہا ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، حسین قوم سے نہیں پہچانوائے جا رہے ہیں بلکہ قوم حسین سے پہچانوائی جا رہی ہے۔ حسین قوم سے نہیں پہچانوائے جا رہے ہیں، قوم پہچانی جائے گی تو حسین کے ذریعے سے۔ حسین اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ جس منزل پر پہنچنے کے بعد حسین کے ذریعے سے دوسرے پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے صرف 2 مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں دی ہے کہ جب انسان کمال پر پہنچ جاتا ہے، جب کمال پر پہنچ جاتا ہے، جب کمال پر پہنچ جاتا ہے تو انسان اپنے نام و نسب سے نہیں، خاندان سے نہیں، رشتے سے نہیں، تعلق سے نہیں، بلکہ اپنے کمال سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک محمد مصطفیٰ کی مثال دی، ایک حسین شہید کربلا کی مثال دی۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر شعراء کرام نے مرحوم کے سلسلے میں خراج عقیدت پیش کی۔ ان کی شان میں شعر بھی کہے گئے، ان کی شان میں شعر بھی کہے گئے کہ نہیں کہے گئے؟ لیکن یہ بتائیے کیا کسی شاعر نے یہ کہا ہو کہ یہ فلاں کے بیٹے تھے؟ نہیں، آپ شاید بیدار نہیں ہیں۔ کسی شاعر نے یہ کہا ہو کہ یہ فلاں صاحب کے بیٹے تھے؟ نہیں۔ یہ فلاں صاحب کے والد ہیں؟ نہیں۔ یہ فلاں صاحب کے بھائی ہیں؟ نہیں۔ پھر سب نے صرف ایک ہی بات کہی، صرف ایک ہی بات کہی کہ مرحوم کے اندر وہ کمال پایا جاتا ہے جس کمال کو عشق اہل بیت کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جب کوئی کمال حاصل کر لیتا ہے تو وہ رشتہ داریوں سے نہیں پہچانا جاتا ہے بلکہ کمال کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ عزیزوں، یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ مرحوم اتنا عشق کرتے تھے اہل بیت سے کہ نام بھی عاشق عباس تھا، اور مرنے کے بعد یاد کیا گیا تو کسی اور کے ذریعے نہیں بلکہ عشق اہل بیت کے ذریعے سے یاد کیا جا رہا ہے۔ عاشق عباس تھے، اور ان کے یہاں تو ایک چیز اور پائی جا رہی ہے، صرف عاشق حسین ہی نہیں تھے، عاشق عباس ہی نہیں تھے بلکہ غمخوار بھی تھے۔ جس کا نام اس کی طینت کو بیان کرے کتنا بہتر ہوتا ہے۔ 2 نام رکھے والدین نے اور دونوں نام کا اتنا اثر ہوا کہ ایک عشق اہل بیت کی آواز دے رہا ہے اور ایک غم حسین میں مرنے کی صدا دے رہا ہے، اور انہی دونوں میں کامیابی ہے۔ عشق اہل بیت، قسم خدا کی عزیزوں، جس کے یہاں عشق اہل بیت نہیں ہوتا وہ ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، مر جاتا ہے، کوئی یاد نہیں کرتا۔ آج اتنا بڑا مجمع یہاں پر، اتنا بڑا مجمع، مرحوم کے تشییع جنازہ میں بھی بہت بڑا مجمع تھا، آپ لوگ دور دور سے آ گئے، مرحوم کے بیٹوں کو، مرحوم کے بچوں کو، مرحوم کے گھر والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ تو سب یہ یاد رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، علماء کرام نے تشریف فرما ہے۔ دیکھیے عزیزوں، یہ جو مجلس پنجم کے عنوان سے، سویوم کے عنوان سے، 10ویں، 20ویں، 30ویں، 40ویں کے عنوان سے رکھی جاتی ہے، یہ تو خالی ایک عنوان ہوتا ہے، ورنہ در حقیقت مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے ذکر فضائل اہل بیت و مصائب سید الشہداء بیان کر کے مرحوم کو ایصال ثواب کیا جا سکے۔ ہم تمام افراد، اور اس بات کے لیے بھی ہم تیار رہتے ہیں، آمادہ رہتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے۔ موت انسان کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔
چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا ایک بہت مختصر سا واقعہ پڑھوں گا، اور جو واقعہ اس کو بھی بہت ہی زیادہ اختصار کے ساتھ، اور پھر مشاعر اور حضرات کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، یہ جو موت ہے نا، اگر انسان اس کو فراموش کر جائے تو انسان کبھی نیکی نہیں کرے گا۔ آپ حضرات نے شاید یہ واقعہ سنا، میرا علماء نے تو سب سنا ہی ہوگا۔ ایک بہت ہی مشہور و معروف ایک عبادت گزار تھا، یہ نہیں معلوم یہ کس نبی کے زمانے کا واقعہ ہے، کس پیغمبر کے زمانے کا واقعہ ہے، ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ عزیز و عابد، میں نے اس سے پہلے ایک مجلس میں اسی ایام اعزاء میں میں نے پڑھا تھا اس واقعے کو، کہیں یاد نہیں آ رہا ہے، بہرحال۔ تو عزیزوں، عبادت گزار بندہ اللہ کا عبادت کرنے کی وجہ سے محبوب بھی بن گیا تھا۔ ایک دن اس عبادت گزار بندے نے خدا سے کہا، پروردگار، میں شیطان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب بندہ ہے، لوگ شیطان سے دور بھاگتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں شیطان سے ملاقات کروں گا۔ پروردگار نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، چلو تمہاری دعا قبول کر لی۔ شیطان کو بھیج دیا، جاؤ میرے بندے سے مل کے آؤ ذرا۔ اور ابلیس جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ آیا، اور آنے کے بعد ابلیس نے اس عابد سے کہا کہ بھائی میں آ گیا۔ کہ کون ہو تم؟ کہا کہ آپ ہی نے بلایا تھا، میں شیطان ہوں۔ اچھا تو آپ ہی ہیں؟ ہاں۔ اب وہ دیکھیے عزیزو، عجیب منزل ہے۔ ابھی جو آیا ہے اس سر کو جھکائے ہوئے ہے۔ آپ نے جنگ میں شکست کھائے ہوئے افراد کو دیکھا ہے؟ سر جھکائے ہوئے، ہاتھوں کو باندھے ہوئے، شکست کھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ابلیس بھی آیا شکست کھایا ہوا، سر جھکائے ہوئے ہے، مطلب سامنے سے کوئی دیکھے کہے کہ بہت بیچارہ مغلوب ہو کر کے آیا ہے، شکست کھا کر کے۔ جی حاضر ہو گیا، بتائیے؟ کہ اچھا نہیں، کچھ نہیں، تم سے ملاقات کرنا تھی۔ اچھا۔ اب ابلیس نے اس عابد سے پوچھا کہ بھائی دیکھیے، میں تو پوری طرح سے آپ سے ہار گیا، شکست کھا چکا ہوں۔ نہ وہ عابد، ظاہر سی بات ہے، آپ تصور کیجئے کہ جو فاتح ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، سینہ چوڑا کیے ہوئے، بولو۔ اب وہ بیچارہ جو شکست کھایا ہوا ہوں، ہاں بالکل، بتاؤ، تم کو شکست ہی ملنا چاہیے، بتاؤ۔ کا ایک سوال ہے آپ سے میرے بھائیوں، میں نے شروع میں عرض کرتے بزرگوں اور علماء سے تو میرا خطاب ہی نہیں ہے، بھائیوں سب نے ایک سوال ہے۔ کہ کیا یہ بتائیے کہ میں نے ایک سے ایک افراد کو، فرد کو، انسانوں کو شکست دے دی، ہر طرح سے میں نے ان کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا۔ میاں آپ کون سے مٹی کے بنے ہوئے ہیں، آپ نے شکست کھاتے؟ ہر طرح سے میں نے آپ کو پھنسانے کی کوشش کی، دولت سے، عورت سے، شراب سے، جوئے، تمام چیزوں کے ذریعے، یعنی جو میرے پاورفل ویپنز تھے، پاورفل ہتھیار تھے، ہم نے ان کو بھی استعمال کر لیا، لیکن آپ نہ شکست کھائے۔ اب دیکھیے یہ ایسے گفتگو کر رہا ہے جیسے ابھی یہ بالکل یوں ہی آیا ہے، اب یہ اور سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو گئے، ہونا بھی چاہیے، فاتح تھا۔ ہاں تو اس کا جواب دے دیے۔ کہا ٹھیک ہے، اب تم اتنا کہہ رہے تو سن لو، لیکن اسی چیز کے لیے میں نے آپ حضرات کو اتنی زحمت دی تھی۔ یہ شیطان انسان کو کب گمراہ نہیں کر سکتا،
یہ ثابت نے فارمولہ بتایا ہے. کہا سننا چاہتے ہو تو سنو، میں نے تو مجھے کیوں نہیں شکست دے سکے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز ذہن میں رکھتے ہیں، صرف ایک چیز، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتے ہوئے مر جائے، یا آپ حضرات بھی واقف و آشنا ہیں کہ معصومین کا قول ہے کہ مومن کبھی گناہ نہیں کرتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اتنے مومنین ہیں بہرحال غلطیاں تو ہوتی ہیں، تو کیا مومن نہیں ہیں؟ تو اسی کو امام معصوم وضاحت کرتے کہ نہیں، یہ طے ہے کہ مومن کبھی گناہ نہیں کرتا. مولا کیسے؟ کہ جس وقت مومن گناہ کے لیے آگے بڑھتا ہے اس کے دل سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے، اور جب تک کہ وہ گناہ کی حالت میں رہتا ہے وہ نور اس کے دل سے باہر رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ گناہ کی حالت سے باہر آ جاتا ہے وہ نور ایمانی پھر سے اس کے قلب میں داخل ہو جاتا ہے، پھر سے داخل ہو جاتا ہے. تو کہا یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب گناہ انسان کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت میں گناہ کر رہا ہوں ملک الموت حاضر ہو جائے اور میری روح کو قبض کر لے اور میں حالت کفر میں اس دنیا سے چلا جاؤں. یہ خوف ہے جو مجھے گناہ کی طرف نہیں بڑھنے دیتا. بہت بہت شکریہ. ابلیس نے شکریہ ادا کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا بھائی خدا حافظ، جا رہے ہیں. اب یہ چلنے لگا. ہوتا نہیں جاتے جاتے آدمی آخر میں دروازے پہنچ کر کے ایک بہت اہم بات چھوڑ کر کے جاتا ہے. اب وہ مڑا، آخر میں دروازے پر تھا. اچھا ایک چیز اور سنتے جائیے. میں نے کہا عزیزو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین. یہ کسی بھی حالت میں انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتا. جاتے جاتے اس نے اپنا آخری حربہ استعمال کر لیا، اور وہ حربہ اور کوئی نہیں تھا کہ دولت سے، عورت سے، شراب سے، جوئے سے نہیں. ایک جملہ اس نے اس انسان کو گمراہ کر دیا. جاتے جاتے اس نے اس عابد سے کہا اچھا بھائی یہ خوشخبری تو سناتا جاؤں تمہیں. کہا کیا ہے؟ کہا جب میں آ رہا تھا خدا نے حکم دیا تھا تو مجھے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ تم اس سے ملنے جا رہے ہو کہ خداوند عالم نے جس کی اطاعت کی وجہ سے اور معصیت نہ کرنے کی بنیاد پر اس کی عمر میں 200 سال کا اضافہ کر دیا. تو شیطان نے اس سے کہا مبارک ہو، آپ کی عمر میں مزید 200 سال کا اضافہ ہو گیا. یہ کہہ کے چلا گیا. اب یہ عابد بیٹھا ہوا ہے. کیلکولیشن سٹارٹ ہو گیا. کیوں؟ ابھی تک تو گناہ اس کے لیے نہیں کرتا تھا کہ موت کا وقت نہیں معلوم ہے. آپ شاید بیدار نہیں تھے. زیادہ وقت نہیں لوں گا، دیکھیے میری نگاہ گھڑی پر ہے اور انشاءاللہ وقت کے اندر ہی میں اس کو تمام کروں گا. کہ گناہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ موت کا وقت نہیں معلوم تھا، کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہوں اور ملک الموت حاضر ہو کر کے روح کو قبض کر لے. عزیزوں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کفر کی حالت میں مر جائیں، لہٰذا گناہ ہی نہیں کریں گے. نہ گناہ ہوگا نہ کفر کی حالت میں موت ہوگی. اب یہ سر کو جھکا کر کے کیلکولیشن شروع کر دیتا ہے. اچھا پہلے تو معلوم نہیں تھا کہ موت کب آئے گی، وقت نہیں معلوم تھا، اب تو معلوم ہو گیا ہے. 200 سال خدا نے بڑھا دی ہے عمر. چلو یہاں سے اٹھتے ہیں. مصلی عبادت کو چھوڑا اور یہ فیصلہ کیا 100 سال گناہ کرے گا، دنیا کی لذتوں میں ڈوبے گا، باقی 100 سال پھر عبادت کرے گا. جیسے ہی آیا گناہ کر رہا تھا، ملک الموت حاضر ہو گیا. کہا کون؟ روح قبض کرنے آیا ہوں. کیسے کر لو گے؟ 200 سال کی عمر عطا ہوئی ہے،
کی وجہ تھی کہ تو گناہ نہیں کرتا تھا، لہٰذا ان میں اضافہ ہوا تھا، گناہوں کی وجہ سے عمر چھین لی گئی۔ ایک صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، یہی تو بات ہے کہ ویسے بھی روایات میں آیا، علماء کرام تشریف فرما ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کی عمر گھٹتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو آخر زمانہ میں عمر لوگوں کی کم ہوگی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آخر زمانہ ہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی، گناہ بہت ہوں گے۔ ان گناہوں کی زیادتی کے بنیاد پر انسانوں کی عمر میں کمی ہو رہی ہے، ورنہ جتنا انسان گناہ سے بچے گا اتنا ہی انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ خدا نے کہا کہ چونکہ تیری معصیت نہ کرنے کی بنیاد پر ہم نے تمہیں عمر عطا کی تھی، اب چونکہ تو گناہ کر رہا ہے لہٰذا تیری عمر کو چھین لیا گیا۔ یہ ہے عزیزوں موت کا تصور۔ جب بھی انسان اس موت کے تصور کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور اگر کہیں انسان کو یہ ابلیس نامی شیطان گمراہ کر دے تو وہ اور افراد ہوں گے جو نا امید ہو جائیں۔ ہم نا امید نہیں ہوتے ہیں۔ اگر شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ذکر حسین ہمیں شیطان سے حفاظت عطا کرتا ہے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سرزمین کربلا کو ذہن میں لے لاؤ۔ کربلا، سرزمین کربلا کو ذہن میں لے آؤ۔ ذکر حسین انسان کے فقط گناہ ہی معاف نہیں کرواتا بلکہ انسان کے دل کو پاک و پاکیزہ بھی کرتا ہے، طیب و طاہر بھی کرتا ہے۔ جس دل میں حسین بستے ہیں وہ دل نجس نہیں ہوتا، جس دل میں حسین بستے ہیں وہ دل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، جس دل میں حسین بستے ہیں وہ دل طیب و طاہر ہوتا ہے۔ عزاداران مظلوم سرکار سید الشہداء، بس میں اپنی منزل کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ مرحوم کی سب سے بڑی خاصیت، میں یہ جملے 2 مرتبہ پڑھ چکا ہوں، جس دن تشییع جنازہ تھا اس دن بھی اور آج بھی صبح میں نے یہی مختصر سی مجلس تھی، یہی پڑھا کہ جب مرحوم، چونکہ مرحوم میرے پڑوسی ہیں، 2-3 گھر کے بعد ہی گھر ہے مرحوم کا، اور بہرحال مجھ سے بے پناہ محبت بھی رکھتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ اس سال انہوں نے مجھ سے ہی اپنے گھر کی مجلس بھی پڑھوائی تھی اور بڑی محبت کا مظاہرہ کیا تھا، بہت خوش ہوئے تھے۔ جب میں نے مرحوم کی خبر سنی تو یقین جانیے ایک دم سے صدمہ جیسا لگا، جھٹکا لگا۔ ابھی کچھ دن پہلے تو مرحوم کے گھر میں مجلس پڑھی تھی میں نے، ابھی کل ہی گھر کے باہر نظر آئے تھے، ایک دم سے مرحوم چلے گئے۔ تو میں یہی کہوں گا جیسے کہ زہیر صاحب نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ مومن کی علامتی یہ ہے کہ اس کے جسم سے روح اس طرح سے نکل جاتی ہے کہ جس طرح سے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ کیا یہ علامت کم نہیں ہے؟ اور اس کے بعد دوسری علامت جو سب سے اہم، یہاں پر سب اعزاء بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، جس دن سے مرحوم کا انتقال ہوا
گھر پر ایک جمع غفیر لگا ہوا ہے، اور صرف بیٹے ہی نہیں، بیٹیاں ہی نہیں، صرف بھائی بھتیجے ہی نہیں، دوسرے بھی ان کے چاہنے والے، ملنے والے، وہ آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، چیخ چیخ کے چلا رہے تھے، چیخ چیخ کے رو رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا ہائے چاچا ہمیں کہاں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اور ایک منظر آپ حضرات کو اور بتاتا چلو، آپ نہیں تھے اس دن، یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ محبت کا یہ عالم کہ بیٹے کہہ رہے ہیں کہ یہاں تدفین ہوگی اور بھائی جھگڑا کر رہے ہیں، نہیں ہم اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے جائیں گے۔ جو محلے والے وہاں تھے وہ اس کی گواہی دیں گے۔ بیٹے کہہ رہے نہیں یہاں دفن ہوں گے، بھائی دوسرے رشتہ دار کہہ رہے نہیں ہم اپنے بھائی کو، اپنے چاچا کو، اپنے ماموں کو اپنے ساتھ گاؤں لے جائیں گے۔ یہ دراصل جھگڑا کسی ذاتی بنیاد پہ نہیں تھا، بلکہ مرحوم سے اتنی محبت تھی کہ نہ بھائی بھتیجے اپنے سے دور ہونے دے رہے ہیں، نہ بچے اپنے سے دور ہونے دے رہے ہیں۔ اسی درمیان میرا تصور سرزمین کربلا پر پہنچ گیا کہ جہاں پر ایک بھائی بھی ہے، ایک بیٹا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، بھانجا بھی ہے۔ عزادارو، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک نانی اور اس کے نواسے کی گفتگو تھوڑی سی بیان کروں گا، اور آپ اتنا گریہ کریں گے، اتنا گریہ کریں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہیں گے، قسم خدا۔ امام حسین جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، اپنے کو پہلے مدینے لے کے چلیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مدینے چلیں، مدینہ ہے، وہاں محلہ بنی ہاشم ہے۔ 28 رجب کا دن حسین اپنی رانی ام سلمہ کے پاس آئے، جناب ام سلمہ ام المؤمنین، نانی آپ کا نواسہ حسین مدینے کو چھوڑ رہا ہے۔ جناب ام سلمہ نے ایک مرتبہ امام حسین کی طرف دیکھا، میرا لال کہاں جا رہے ہو؟ میرا لال کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کرنانی عراق جا رہا ہے۔ عراق کا نام سن کر کے آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ عزیزان ذرا سوچئے، جب آپ کی آواز بلند ہو گئی تو ام سلمہ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ عراق، میرا لال تو جانتا ہے، ارے عراق وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نہ تمہارے بھائی کا ساتھ دیا گیا، نہ تمہارے بابا کا ساتھ دیا گیا، میرا لال تو وہاں جا رہا ہے۔ آپ بھی اماں بھائی، ہاں نانی بھائی جانا ہے۔ کیا اپنے نانا سے اجازت لی؟ اپنے نانا سے اجازت لی؟ امام حسین نے کہا ہاں نانی جان، نانا نہیں کہا ہے، حکم ہے، نانا کا حکم ہے کہ جاؤ کربلا اور میرے دین کی حفاظت کرو۔
عزادارو یہ نانی اور نواسے کی گفتگو چل رہی ہے، نانی ہمیں رخصت کیجئے، نانی ہمیں جانے دیجئے۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے کہا میرے لال اب یہ بتا کہ اگر تو جا ہی رہا ہے تو یہ بتا کہ میں تیرے حال کو معلوم کیسے کروں گی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا نانی میں آپ کو وہ مقام دکھانے جا رہا ہوں کہ جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، دنیا کی تمام زمینیں پست ہوئیں، زمین کربلا بلند ہوئی۔ شاید اسی لیے امام حسین نے اپنے زمانے میں پوری زمینوں سے سرزمین کربلا کو بلند کیا، اسی لیے شاید کربلا کو کربلا معلی کہا گیا۔ زمین کربلا بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک جانب ایک نشیب میں اشارہ کیا، نانی وہ دیکھیے، وہ نشیب دیکھ رہی ہے، ارے وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ کا یہ نو ایک لختے جگر حسین ذبح کیا جائے گا۔ نانی یہی وہ مقام ہے جہاں پر حسین کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ اے میرے اللہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تو شہید ہو گیا؟ جناب امام حسین نے ہاتھوں کو بڑھایا، خاک کربلا اٹھائی، ایک شیشی میں رکھا، نانی ارے اس کو دیکھ لیے گا، جب یہ سرخ ہو جائے سمجھ لیجئے گا آپ کا حسین قتل ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس رحمت کو تمام کیا۔ چونکہ مرحوم بہت عاشق اہل بیت تھے لہذا میں مصائب میں کچھ کمی نہیں، روایت کو مکمل کروں گا۔ تاریخ لکھتی ہے، روایت کہتی ہے کہ امام حسین جناب ام سلمہ سے رخصت ہو گئے۔ نانی خدا حافظ، خدا حافظ۔ مجھے نہیں معلوم، ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب جناب ام سلمہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب حسین جانے والے ہیں، اب اپنے بچے کو میں دوبارہ نہیں دیکھ سکتی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب ام سلمہ نے دل میں جیسے ہی سوچا، ایک مرتبہ حسین کے چہرے پر نگاہ ڈالی، میرا حسین تھوڑا ٹھہر جا، تیری نانی چاہتی ہے میرے بچے کہ تم کو نظر بھر کے دیکھ لے، نہیں معلوم اب حسین کی زیارت ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ اتنا ہونے کے بعد حسین رخصت ہوئے۔ ہاں عزادارو حسین سرزمین کربلا پر آ گئے۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ مدینے میں ام سلمہ ہے، دل مزمحل ہو رہا ہے، دل پریشان ہو رہا ہے، جیسے جیسے دن بڑھ رہا ہے جناب ام سلمہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ حسین وارد کربلا ہوئے، ام سلمہ کا سکون چھننے لگا، خیمے میں پانی پر پابندی لگی، ام سلمہ کا سکون اور چھنا، خیمے میں بچے الاتش الاتش کی صدائیں دینے لگے، ام سلمہ مزمحل ہونے لگی۔ روز عاشورا آئی، ام سلمہ تڑپنے لگی، زور عاشور آیا، ام سلمہ تڑپ رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ام سلمہ اسی دوران سو جاتی ہے، آنکھ لگی، کیا دیکھا؟ خواب میں رسول اعظم آئے ہیں۔ اے رسول خدا، اے حبیب خدا، اے محمد مصطفیٰ، یہ کیسی حالت ہے؟ کیا دیکھا؟ رسول اعظم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آستین پلٹی ہوئی ہے، گلے بان چاک ہے، سر پر خاک پڑی ہے۔ جب ام سلمہ نے اس حالت میں دیکھا، ایک مرتبہ کہا اے رسول اللہ
شبیروں میں کربلا حسین قتل ہو گئے حسین سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے. اے خدا بندہ جہاں کہیں بھی عزادار ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے خدا بندہ دشمنان اعضاء اور دشمنان دین اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت فرما بنا ان کو نیست و نابود کر دے. اے خدا بندہ جو مومنین مقروض ہیں قرضوں کو ادا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. معبود جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. اے خدا بندہ ہم گناہگار و خطا کار ہیں معبود ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے خدا بندہ علوم اہل بیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے خدا بندہ دعاؤں میں دعا یہ ہے مالک مرحوم کی گناہوں کی مغفرت فرما. معبود ان کو جواہر معصومین میں جگہ عنایت فرما اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کی اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم عاشق عباس ابن اسد رضا صاحب کی روح کو ایصال کریں اور ان کی دعا کی مغفرت کریں. بسم اللہ الحمدللہ.